کہ موبائل میں اتنی زیادہ بولڈ چیزیں ہیں. اب بچوں کو, چھوٹے چھوٹے بچوں کو وہ چیزیں پتہ ہیں کہ ہمیں تو اسکول کالجز میں جا کے ان چیزوں کا پتہ چلا تھا کہ کوئی بوائے فرینڈ بھی ہوتا ہے, کوئی گرل فرینڈ بھی ہوتی ہے. بچے وہی کرتے ہیں جو وہ دیکھتے ہیں. اگر آپ موبائل, ٹیب, سب چیزیں زیادہ استعمال کر رہے ہیں تو آپ کے بچے میں بھی آپ کی وجہ سے انٹرسٹ بلڈ ہوگا اور وہ آپ سے موبائل مانگے گا. مولائے کائنات کے پاس ایک خاتون 5 سال کا بچہ لائی اور اس نے کہا کہ اس بچے کی تربیت فرما دیں, تو مولائے پاک نے ارشاد فرمایا بی بی اس کی تو تربیت ہو گئی. فاؤنڈیشن بلڈنگ آج سیگون کہتا ہے, اٹارڈ کہتا ہے, ماریا مونٹیسوری کہتی ہے, کنڈر گارٹن سسٹم کہتا ہے کہ جو ایبزاربنگ مائنڈ ہے وہ فرسٹ 3 to 5 ایئرس میں بن جاتا ہے. سب سے پہلے تو اس سے اس کی جو نظر ہے وہ کمزور ہونا شروع ہوگی. اس کے علاوہ اس کی گردن کے جو پٹھے ہیں, مسل ہیں, اس کے وہ ویک ہوں گے. اور جب یہ اس کا جو یوزیج آف موبائل فون ہے وہ اس سے بھی زیادہ ڈیوریشن اس کا ایکسٹینڈ کر جائے گا. ڈیجیٹل پاکستان کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ ہر ویڈیو سے باخبر رہ سکیں. ٹیکنالوجی کے اس دور نے جہاں والدین کے لیے کئی سہولیات فراہم کی ہیں تو انہیں کئی چیلنجز کا بھی سامنا ہے. اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ موبائل فون نے آج کل کے والدین کی زندگی کو انتہائی آسان کر دیا ہے, مگر زیادہ تر ورکنگ لیڈیز اور ہاؤس وائفز بچوں کا دل بہلانے کے لیے ان کے ہاتھ میں موبائل فون تھما دیتی ہیں. یہ عادت کس قدر خطرناک ہے اور عمر بڑھنے کے ساتھ ساتھ بچوں کی اس عادت کا ان کے ذہنوں اور زندگیوں پر کیا اثر پڑ سکتا ہے, آج کی اس ویڈیو میں ہم ان تمام تر چیزوں کے بارے میں تفصیل سے بتائیں گے. بچوں کو موبائل فون دینا بالکل ٹھیک نہیں ہے, لیکن مجھے لگتا ہے کہ ہم لوگوں کی بہت زیادہ مجبوری بن چکی ہے, وچ از ویری رانگ. اگر میں اپنے پہ رکھ کے سوچوں تو اب مجھے بڑا پچھتاوا سا ہوتا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ بچوں کی جو اور چیزوں کو سیکھنے, سمجھنے کی, سوچنے کی جو صلاحیت ہے وہ بالکل ختم ہو جاتی ہے, اور بچوں کو لگتا ہے اٹس لائک اے ڈرگ. مجھے تو لگتا ہے کہ ڈرگ جیسی کوئی چیز ہے کہ بچوں کو نہ ملے, کھانے کے ٹائم پہ تو شور مچانا شروع ہو جاتے ہیں, گاڑی میں بیٹھیں اور وہ ایسا تاثر دینا کہ اس کے بغیر تو ہمارا ایک سیکنڈ نہیں گزر رہا ہے. یہ بہت غلط بات ہے. میں خود اپنی بیٹی کے ساتھ جا رہی ہوں, ڈرائیو کر رہی ہوں, تو اس کے مجھ سے سوال ہوتے ہیں کہ میں کیا کروں, اب میں تو بور ہو رہی ہوں, آپ تو ڈرائیو کر رہی ہو. مینس کہ ہم بھی بڑے ہوئے ہیں, ہم نے بھی اپنے ماں باپ کے ساتھ ٹائم گزارا ہے. ماں باپ اپنے کام میں مصروف ہوتے تھے, بہن بھائی اپنی کھیل کود میں مصروف ہونا. کم از کم بچے کو اسکرین سے دور رکھنا ماں باپ کی ذمہ داری ہے, اور وہ خود بھی اپنا اسکرین یوز کم سے کم کریں. اور جو لاک ڈاؤن ہوا ہے اس کے بعد تو پیرنٹس کا اسکرین یوز اتنا بڑھ گیا ہے, موبائل فون کا, خاص طور پر ٹیبز کا. اور میں نے دیکھا 1 سال کا بچہ اب موبائل کے بغیر نہیں رہتا, تو اس کا مائنڈ کتنا, اس کا دماغ کتنا شرنک ہوتا ہے, اس کی نظر پہ کتنا فرق پڑتا ہے, اس کا سائیکولوجیکل ڈس آرڈر کتنا ہوتا ہے, اور اس کی جو کریٹیو اللہ پاک نے اس کو جو صلاحیتیں دی ہیں وہ کتنی بری طریقے سے ڈیمیج ہوتی ہیں, اور وہ بچہ کس طرح سے فرسٹریشن کا شکار ہوتا ہے. یہ ہم اس سوسائٹی کے اندر آفٹر لاک ڈاؤن اس کا جو ہے مظاہرہ دیکھ رہے ہیں. 1 گھنٹہ یا 2 گھنٹے کے لیے اگر آپ کا بچہ بیٹھا ہوا ہے اور وہ موبائل فون استعمال کر رہا ہے تو آپ اس ڈیوریشن میں جو ماں ہے بچے کی وہ اس کو مونیٹر نہیں کرتی ہے. جب بچے کو وہ مونیٹر نہیں کرے گی تو ان کو نہیں پتا کہ وہ بچہ کیا دیکھ رہا ہے, کیا وہ ہیلدی ایکٹیویٹیز دیکھ رہا ہے یا شور شرابے والے کارٹونز اور شرارتیں اور اس طرح کی چیزیں دیکھ رہا ہے. کیا آپ بھی ان والدین میں شمار ہوتے ہیں جو اپنی مصروفیات کے پیش نظر بچوں کو بہلانے کے لیے ان کے ہاتھوں میں موبائل فون تھما دیتے ہیں, یا آپ ایک ایسی ماں ہیں جس کا بچہ موبائل استعمال کیے بغیر کھانا تک نہیں کھاتا؟ میں بالکل دیتی ہوں, میں بہت غلط کرتی ہوں, نہیں کرنا چاہیے. اگر میں مصروف ہوں تو مجھے چاہیے کہ بچی ٹوائز, اچھا مزے کی بات ہے کہ ٹوائز بھی ہوں گھر میں, تو بچی کو ٹوائز میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہوتا, اس کو موبائل میں ہوتا. یوٹیوب پہ اتنا کچھ آنا شروع ہو گیا ہے کہ اب مجھے اچھا نہیں لگتا کہ بچے وہ سب چیزیں ڈسکس کریں اور غور میں دیکھیں. اور سب سے بڑی بات ایسے کر کے موبائل دیکھنا, اور نظر اتنی بچوں کی ویک ہو جاتی ہے, مینٹلی طور پہ بچے ڈمپ ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اب اس کے اوپر ہم نے دیکھا ہے کہ مائیں آج کل جو ہے, خاص طور پر میں بہت معذرت کے ساتھ, کیونکہ میں ماؤں کی جتنی ہمدرد ہوں اس سے زیادہ آنے والی نسلوں کی ہمدرد ہوں, تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ وہ فرار کا رستہ اختیار کرتے ہوئے, کیونکہ فرار کا رستہ میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ بچہ اگر رو رہا ہے تو شاید ہو سکتا ہے اس کو کنسول کرنے میں 2 گھنٹے لگ جائیں, تو 2 گھنٹے ماں لگائے,
वो फ़रार का रास्ता इख्तियार करके मोबाइल फ़ोन उसके हाथ में ना दे, और ये गैजेट्स जितनी देर में उनको देनी है, कब देनी है, किस लिए देनी है, कितनी देनी है, ये तालीमी इदारों के ऊपर छोड़ दें। मोस्टली पेरेंट्स ये कहते हैं कि हम मसरूफ़ थे इसलिए हमें ये एडवांटेज है कि हम अपने बच्चे को मोबाइल फ़ोन तो दे देते हैं, हमारी आंखों के सामने रहता है और हमारी आंखों के सामने बैठा रहता है, तो बाहर नहीं जाता या जो भी उनको इसमें फ़ायदा नज़र आता है। तो ये बच्चों में अगर मोबाइल फ़ोन का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल आजकल के बच्चों में इंटरेस्ट की वजह बना है, तो इसमें पेरेंट्स की गलती है। वो अपना टाइम बचाने के लिए बच्चों को एक अलग सी इन्वायरमेंट दे देते हैं मोबाइल फ़ोन के इस्तेमाल के लिए। मोबाइल फोन के इस्तेमाल से तंग और नावाकिफ वालिदैन के लिए आज की वीडियो आंखें खोल देने वाली वीडियो साबित होगी। ये बात तो हम सब जानते हैं कि किसी भी चीज का लगातार इस्तेमाल हमें उसका आदी बना देता है और उसके नुकसानात भी अनगिनत होते हैं जो तवील अरसे तक आपकी शख्सियत का हिस्सा बने रहते हैं। आज के दौर में करोड़ों बच्चों के लिए मोबाइल वो वाहिद एडिक्शन बन चुका है जिस तक रसाई कम उम्र में ही उनके लिए आसान बना दी गई है। सबसे पहले तो देखना चाहिए कि औलाद अल्लाह ताला की कितनी बड़ी नेमत है। आज भी हमारे इर्द गिर्द ऐसे कई लोग हैं कि जो औलाद की नेमत से महरूम हैं। तो अगर अल्लाह ताला ने किसी को औलाद जैसी खूबसूरत और अजीम नेमत अता की है तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो सिर्फ़ उस नेमत को हासिल करने के बाद ही माओं के कदमों तले जन्नत और बाप को जन्नत का दरवाज़ा बना दिया। अब उसमें बेसिक जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, जब तक हम उनको पूरा नहीं करेंगे तब तक हम अपनी औलादों को जन्नती नहीं बना सकते। अब उसके लिए कुरान कहता है क़ु अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, तुम अपनी ज़ात को और अपने अहल अयाल को आग के अजाब से बचाओ। अब इसमें दुनिया जो है वो उसको तो इस्लाम ने, कुरान ने खेल तमाशा करार दिया, लेकिन सोचने की बात यह है कि कुरान ही हमें कहता है कि अल्लाह ताला ने जिन्नो इंस को किस लिए पैदा किया, इल्ला लियाबुदून, कि हम उसके बंदे बने। अब उसके बंदे बनने के लिए हमें तालीम और इल्म और शऊर और आगही के साथ साथ तरबियत की भी ज़रूरत है। और बच्चा जब मदर वॉर्म के अंदर ही होता है तो वो तब भी चीज़ों को कंसीव कर रहा होता है, नॉलेज गेन कर रहा होता है, और जब वो पैदा होता है तो फिर उसके बाद उसके जो तरबियत के मराहिल हैं वो पहले 5 साल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। बच्चों में ये जो मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल है, इनमें आखिर इतना तेज़ी से मोबाइल फ़ोन का रुझान किस तरह से आया, तो मैं इस पे ये बात कहना चाहूँगी कि देखें, अगर आप हमेशा ख़ुद को दूसरों के साथ कंपेयर करेंगे, जैसे आप ये कहते हैं कि हम ये सब नहीं करते थे या हमारे पेरेंट्स ने मोबाइल फ़ोन का इस तरह से ज़्यादा इस्तेमाल नहीं किया, तो इसके पीछे वजह ये है कि हमारे पेरेंट्स ने हमेशा फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ को प्रेफर किया, जिससे आपकी ज़हनी नशोनुमा भी अच्छी होती है, आपका IQ लेवल भी बेहतर हुआ। लेकिन हम में एक ये फ्लॉ है कि कुछ ऐसे पेरेंट्स हैं जो अगर मसरूफ़ हैं किसी भी वजह से, जॉब करते हैं या घर के काम काज है, ख़ास तौर पे जो हाउस वाइफ है, माएँ हैं, तो उनकी कोशिश होती है चले बच्चे को बाहर घर से जो भेजना है तो बैड हैबिट से अडॉप्ट करेगा, मोहल्ले में गली में बच्चा खेलेगा तो बुरी आदतें उसमें आएंगी, बुरी ज़ुबान जो है वो सीखेगा। तो बेहतर है मैं मेरी नज़रों के सामने रहे और मैं इसे मोबाइल फ़ोन दे दूँ तो उस पर वो गेम खेलता रहे या फिर कार्टून देखता रहे, तो वो इसी ड्यूरेशन में जो माँ है उसको ये एडवांटेज मिल जाता है कि वो अपने घर के कामकाज बाकी कर लेती है। लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये इसमें मिस कर देती हैं, उनको ये नहीं पता कि जो बच्चे की ज़हनी नशोनुमा है, जिससे सबसे ज़्यादा अहमियत मिलनी चाहिए, वो माँ का वक्त है, जो उसने मोबाइल फ़ोन के ज़रिए चीज़ें सीखनी थी, जो सीखनी शुरू कर दी, वो उसने अपनी माँ के ज़रिए अगर सीखी होती तो उसमें एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू होता। खुदा के लिए अपने बच्चों की तरबियत के हवाले से मैं तो यही रिक्वेस्ट करूँगी कि माँ बाप को विजिलेंट होना चाहिए और वो कुरान और सुन्नत की रोशनी में अपने बच्चों की आला तरबियत करें। अल्लामा इकबाल कहते हैं बतूले बाश पिन्हा शो अजी असर किधर आगूश शब्बीर बिगिरी, कि ऐ मुसलमान औरत अगर तू चाहती है कि तेरी गोद में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जैसे नौजवान परवान चढ़ें तो फिर तुझे किरदार बतूली यानी सैयदा कायनात जिगर गोशा रसूल हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा जैसा किरदार अपनाना होगा। माँ अगर कम मोबाइल इस्तेमाल करेगी जब बच्चा उसके पास है, तो बच्चा जो है उसकी चाहे कोई भी उम्र है, वो 3 साल का है, 4 साल का है या वो 6 महीने का है, 1 साल का बच्चा है, तो इस ड्यूरेशन में बच्चा अगर माँ के हाथ में मोबाइल नहीं देखेगा, टैब नहीं देखेगा, किसी भी किस्म की इस तरह की इलेक्ट्रॉनिक चीज़ नहीं देखेगा, तो वो ऑब्वियसली नहीं मांगेगा, उसकी उस चीज़ के साथ कोई
اویئرنیس ہی نہیں ہوگی. جب تک آپ بچے کو جو انوائرمنٹ ایکسپوز نہیں کریں گے بچے کا اس میں انٹرسٹ ڈیولپ نہیں ہوگا. تو مجھ سے جو سوال کیا گیا ہے اس کا میں آپ کو یہی بریفلی جواب دینا چاہ رہی تھی کہ دیکھیں بچے وہی کرتے ہیں جو وہ دیکھتے ہیں. اگر آپ موبائل ٹیب سب چیزیں زیادہ استعمال کر رہے ہیں تو آپ کے بچے میں بھی آپ کی وجہ سے انٹرسٹ بلڈ ہوگا اور وہ آپ سے موبائل مانگے گا. اس کے علاوہ یہ ہے کہ آپ اپنے کام سے جو ہے وقت بچانے کے لیے تو آپ بچوں کے ہاتھ میں موبائل فون دے دیتی ہیں. آپ پیرنٹس کے طور پہ اگر بچے کو موبائل فون نہ دیں، اس کے کھلونے اسے دیں، اس کے ساتھ بیٹھے اس کو اچھی طرح سے بریف کریں گے اس طرح سے اس سے آپ نے کھیلنا ہے، یہ کتنے خوبصورت کلر ہے، اگر آپ بھی کچھ ٹائم دیں گی تو بچے کا کھلونوں میں موبائل ایکٹیویٹیز بچوں میں میں انٹرسٹ پیچیدہ بلڈ ہوگا. نفسیاتی بیماریوں میں بھی اضافہ کرتا ہے، کیونکہ موبائل آن کرتے ہی ایک مائکرو ایونٹ کریٹ ہوتا ہے اور یہ ایونٹ پلیئر کریٹ کرتا ہے جو کہ دماغ میں ڈوپامن نامی کیمیکل خارج کرنے کا سبب بنتا ہے. ڈوپامن پلیئر کو سٹیمولیٹ کرتا ہے، اس لیے ساتھ سگریٹ پینے سے جتنا سکون ملتا ہے اتنا ہی سکون 1 منٹ ویڈیو گیم کھیلنے سے حاصل ہوتا ہے. اور جب موبائل کا بے حد استعمال بھی ڈوپامن کی مقدار پوری نہیں کر پاتا تو بچے چائلڈ ہوڈ ڈپریشن اور اینزائٹی میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور پھر وہ بوریت محسوس کرنے لگتے ہیں اور مشکوک سرگرمیوں کی جانب راغب ہو کر کوئی نہ کوئی گڑبڑ کر دیتے ہیں. بچوں کا یہ سوال بار بار کیا جاتا ہے کہ جو آئی کیو لیول ہے کیا موبائل فون کے استعمال سے وہ ایفیکٹ ہوتا ہے یا نہیں. دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ جو الیکٹرانک میڈیا ہے، جو الیکٹرو میگنیٹک ریز والی جو اس طرح کے ڈیوائسز ہیں، وہ جب ایک پہلی بات یہ ہے کہ دا منیمم ڈسٹینس شوڈ بی بٹوین 8 inches 20 centimeter approximately from the body and device. اب آپ نے اگر اپنا موبائل فون یا ڈیوائس جو ہے آئی پیڈ ہے یا ٹیب ہے آپ کی کوئی بھی، آپ نے بچے کو تو دے دیا لیکن آپ نے اس کو بچے کو یہ نہیں سکھا پائیں گی کہ اس نے کتنا ڈسٹینس رکھنا ہے خود سے. اس میں الیکٹرو میگنیٹک ریز ہوتی ہیں جو کہ بچے کی نظر پہ ایفیکٹ کرتی ہیں، بچے کی جو ہے وہ نیک کے مسلز پہ ایفیکٹ کرتی ہے. دیکھیں اگر اوور یوز کر رہا ہے آپ کا بچہ 1 گھنٹے کے لیے بھی 60 منٹ کے لیے کنٹینیو ایک سکرین کو، آپ کا بچہ ایک ڈیوائس کو جس میں بہت زیادہ خطرناک قسم کی شعاعیں اس کو آپ کا بچہ دیکھ رہا ہے، کنٹینیو دیکھ رہا ہے، سب سے پہلے تو اس سے اس کی جو نظر ہے وہ کمزور ہونا شروع ہوگی. اس کے علاوہ اس کی گردن کے جو پٹھے ہیں، مسل ہیں اس کے، وہ ویک ہوں گے. اور جب یہ اس کا جو یوزیج آف موبائل فون ہے وہ اس سے بھی زیادہ ڈیوریشن اس کا ایکسٹینڈ کر جائے گا تو اس سے یہ ہوگا کہ ریڑھ کی ہڈی پہ جو کہ بیک پہ اس کا ایفیکٹ آنا شروع ہو جائے گا. اس طرح سے بچے کی جو نیورولوجیکل گروتھ ہے وہ بھی وہیں پہ رک جائے گی، بلکہ ہو سکتا ہے کہ بچے میں بہت زیادہ ریلیپسز کے چانسز ہیں کہ وہ آنا شروع ہو جائے. سائکیٹرک ایشوز جو ہیں وہ اس لیے ہوں گے اس میں کیونکہ اس کی جو پراپرلی گروتھ ہونی چاہیے. نیورولو ڈیولپمنٹل ایشوز جو ہیں وہ ہوتے ہی اسی لیے ہیں کہ پراپر گروتھ نہ ہونے کی وجہ سے. تو اگر آپ موبائل فون بچے کو دے رہے ہیں اور پراپر مانیٹرنگ نہیں کر رہے ہیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ بچوں کو موبائل فون دے ہی نہیں. لیکن انفارچونیٹلی اگر آپ کے بچے کو عادت پڑ گئی ہے تو اس کو آپ گریجولی ریڈیوس کرنا شروع کر دیں، بچے کے اٹینشن کو ڈائیورٹ کر کے دوسرے کھلونوں کی طرف. تو میرا سوال یہ ہے کہ یس، آئی کیو بچوں کا جو ہے وہ بہت بری طرح سے افیکٹ ہوتا ہے موبائل فون کے استعمال سے. سب سے پہلے تو اس کا فزیکل نقصان ریڈیشن کے طور پر کسی بھی بچے پر اثر انداز ہونے کا ہے. ریسرچ سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ نومولود بچوں کی کھوپڑی پتلی اور سائز میں چھوٹی ہوتی ہے، اس لیے اس میں موجود MUR کی ایبزاربنس کی شرح بڑے بچوں سے زیادہ ہوتی ہے. ٹیکنالوجی کا بھرپور استعمال کرنے والے ممالک جیسے کہ بیلجیم، فرانس، انڈیا یہ ایسے قوانین پاس کر رہے ہیں جن میں بچوں کو وائرلیس ڈیوائسز کے استعمال پر پابندی لگانے کا سوچا جا رہا ہے.